الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ سے ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اسے بدل ڈالتے ہیں بعد اس کے کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف الگ ہوتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور دیگر اہل کتاب کے دلوں کی سختی ذکر کی کہ وہ پتھروں کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب ایمان والوں سے اللہ رب العالمین خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ایمان کی طمع رکھتے ہو کہ یہ وہ مومن ہو جائیں گے۔ اتنی رغبت، طمع شدید رغبت کو کہتے ہیں، شدید امید، کہ جو انسان پر امید ہوتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ کہا تم امیدیں رکھتے ہو مومنوں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ تصدیق کر دیں گے، وہ اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، جبکہ ان کے آباء و اجداد بڑی بڑی عظیم نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کے بعد، اس سے فائدہ اٹھا لینے کے بعد وہ نہیں مانے تھے، بلکہ ان کی دلوں میں مزید سختی آئی تھی۔ تو یہ تو انتہائی بعید بات ہے کہ یہ تمہاری بات سن کر یہ مان جائیں گے۔ کہا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اس کو سمجھنے کے باوجود۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی کہ یہود سے ایمان کی توقع بالکل بے فائدہ ہے۔ ان کے پہلوں نے بھی تحریفات شروع کر دی، تورات میں تبدیلی کر دی، اس جگہ لفظی تحریر جو تحریف ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کر دی، اور معنوی جو تحریف ہے ان کے اندر وہ بھی پائی، یعنی لفظ بھی بدل دیتے اور اس کا مفہوم بھی بدل ڈالتے تھے۔ تو اگرچہ الفاظ بہت کم بدلتے تھے، طویلیں زیادہ، معنی زیادہ تبدیل کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان کے بڑوں کا یہ کام تھا۔ تو ہمیشہ سے ایسے چلتے آ رہے ہیں کہ بات اللہ کی سنتے ہیں پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ سے مراد یہاں تورات لے لیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب ان پر پڑھتے تھے تو وہ اللہ کا کلام سن لیتے تھے، اور اللہ کا کلام سننے کے بعد اس میں تبدیلی اور معنی مفہوم غلط مراد لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اس کو بھی انہوں نے سنا اور اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے جیسے لائق ہے، تو اس صفت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس کی نفی کرنا یہ حرام ہے اور اہل البدع کا شیوا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ آج کل کے جو باطل پرست علماء ہیں، اپنے خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہوتے ہیں اور شریعت میں تحریفات کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے بھی پائے گئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بعض لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے احادیث کی کتابوں میں الفاظ تک بدل دیے، صرف کس لیے؟ اپنے مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جیسے یہود جاننے کے بعد کرتے تھے، آج کے لوگ بھی کرنے والے ہیں۔ تو کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ سارا کچھ جانتے ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ہم تحریف کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، ان کو پتہ ہے، پوری بصیرت ہے کہ یہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیہ نمبر 13 میں ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ یہود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان کے دلوں میں سختی کر دی، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور وہ کلمات کو ان کی مواضع سے، جگہوں سے تحریف کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان پر غضب آیا۔ تو ان کا یہ انداز بھی تھا، ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم بھی مومن ہیں، جب الگ ہوتے تو کہتے ان سے جا کے ایسی ایسی بات کر رہے ہو کہ جو قیامت والے دن تمہارے خلاف ہوگی۔ یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور ویسے نفاق کی صورت اختیار کر جاتے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں اور ان کی حالات اور ان کے معاملات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو یعنی وہ تبدیلیاں کر لیتے تھے، وہ چیزیں جو ہے نا چھپا جاتے تھے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب بعض ان میں سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، ایمان والوں کو بتا دیتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تم ان کو جا کے کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے، جھگڑیں گے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود ان کو نہیں تم نے مانا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی یہ انداز اس ڈر سے کہ قیامت والے دن کہیں ہمارے خلاف حجت قائم نہ کر دیں، تو آپس میں وہ جھگڑتے تھے اور آپس میں کہتے تھے تم عقل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو قیامت والے دن یہ جھگڑے تو ہوں گے نا، جیسے سورہ زمر آیہ نمبر 31 میں ہے ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، رب کے پاس جا کے تم جھگڑو گے، تو یہ جھگڑے آپس میں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ یہ چیز ہمارے اندر یعنی کہ پہلے سے رہی ہے، اور ہم مومن کہیں گے کہ تم مانتے تھے، وہ آگے سے انکار کریں گے، یہ جو بھی یہ معاملات تو قیامت والے دن سامنے آ ہی جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ انداز بتایا ہے سورۃ آل عمران آیہ نمبر 72 میں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ان پر ایمان لے آؤ دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں کفر کر دو تاکہ وہ لوٹ سکیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک سازش اور چالیں تھیں، ان کو یعنی کہ سارا علم ہو جانے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ ان پر یہ طمع چھوڑ دیں، اس طرح کی طمع نہیں رکھی جا سکتی، انسان کا یہی حق بنتا ہے کہ حق بات کہہ دے، باقی منوانا، کسی کو سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔